الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ارکان اسلام میں سے ایک چیز ہے زکوٰۃ۔ ارکان اسلام اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، استطاعت ہے تو حج کرنا، یہ اسلام کی بنیادی چیزوں میں سے ہے۔ اور اگر کوئی شخص زکوٰۃ دینے کے لائق ہے، اس کا مال زکوٰۃ کے نصاب تک پہنچتا ہے اور پھر بھی وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، تو عملی طور پر اسلام کے ایک رکن کا وہ انکار کر رہا ہے۔ جیسے نماز نہ پڑھنے والا، نماز کا عملی طور پر انکار کرنے والا مسلمان صحیح معنوں میں مانا نہیں جائے گا، ایسے ہی زکوٰۃ کا نہ ادا کرنے والا پریکٹیکل میں جو ادا نہیں کرتا ہے، وہ اصلی مسلمان جو ہے صحیح معنوں میں مسلمان نہیں مانا جائے گا۔ اور کتاب و سنت کے اندر اس کی بڑی سخت وعید آئی ہوئی ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ دینے کے لائق ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، سخت وعید ہے۔ آپ جان لیجئے، میں چند قرآن کی آیتیں اور حدیث آپ کو سناتا ہوں، دیکھیے کتنی سختی کے ساتھ یہ بات کہی گئی ہے، سنیے ذرا غور سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 میں کہا، میں صرف ترجمہ سنا رہا ہوں، 34 اور 35 میں اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ توبہ کی، جو لوگ سونے اور چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجئے کہ جس دن اس خزانے کو آتش دوزخ میں تپایا جائے گا، اس خزانے کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیاں، ان کے پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے جسے تم نے اپنے لیے خزانہ بنا رکھا تھا، بس اپنے خزانوں کا مزہ چکھو۔ دنیا کے اندر بٹور بٹور کر رکھتے تھے، صرف یہی کہا گیا تھا 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی، ان دونوں میں سے جس کی مقدار کم ہے، روپے پیسے کے حساب سے اتنا روپیہ پیسہ آپ کے پاس ہے، سال بھر گزر جائے، اب چاندی کی قیمت دیکھی جائے تو کم ہے سونے کی بالمقابل، حالانکہ وزن دیکھا جائے تو بڑا ہے 52.5 تولہ اور سونا 7.5 تولہ، لیکن نقد کے اعتبار سے پیسے میں اگر آپ کریں گے تو چاندی جو ہے کم ہے۔ اب اس کے برابر آپ کے پاس روپیہ پیسہ یا اتنا سونا چاندی ہے، سال بھر گزر گیا تو آپ کو 2.5% صرف زکوٰۃ دینی ہے۔ زکوٰۃ سے مال پاک ہوتا ہے، زکوٰۃ کے معنی پاکیزگی ہوتے ہیں، آپ کا مال صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کے ایک معنی بڑھوتری کے بھی ہوتے ہیں، ذاتی کے، اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کی برکت سے آپ کے مال میں برکت دے دیتا ہے، اضافہ دے دیتا ہے نا، اضافہ۔ اصل چیز مال میں برکت ہی ہوتی ہے، برکت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک آدمی 1000 روپے روزانہ کماتا ہے، 900 روپے جا کر کے اسپتال میں لگا دیتا ہے، تو سوچئے کہ اس کے مال میں برکت کہاں ہوئی؟ 1000 روپیہ کمایا مگر نہیں کمایا سمجھو۔ ایک آدمی صرف 400 روپے کمایا، لیکن پھر بھی 400 روپے وہ گھر کو لے کر کے آیا تو وہ 1000 روپے سے زیادہ بہتر ہے، برکت ہے اس کے مال کے اندر، ہے نا۔ تو برکت اصل میں چاہیے، اللہ تعالیٰ برکت پیدا کر دیتا ہے۔ اسی طرح دیکھیے سورہ آل عمران آیت نمبر 180 میں اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کچھ دے رکھا ہے، وہ اس میں کنجوسی کو اپنے لیے بہتر نہ سمجھیں، بلکہ وہ ان کے لیے نہایت بدتر ہے۔ کنجوسی کریں گے تو برا ہے، ان قریب قیامت والے دن یہ اپنی کنجوسی کی چیز کے طوق ڈالے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ وہی خزانے نا جہنم کی آگ بنا کر کے گلوں میں ڈال دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نبی کی زبانی بھی یہ بات کہلوائی۔ صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا لیکن اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی، اپنے مال کو پاک صاف ستھرا نہیں کیا، تو قیامت کے دن اس کا مال گنجے زہریلے سانپ کی شکل اختیار کرے گا، جس کی آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے اور وہ اس کے گلے کا ہار ہوگا اور اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، دنیا کے اندر بچا بچا کر رکھتا تھا، ہے نا۔ کتنے سارے لوگ ہیں زکوٰۃ نہیں دیتے،
یا بہت سارے لوگ چیٹنگ کرتے ہیں، جی ہاں اس میں بھی چیٹنگ کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں، مال بہت سارا ہے، ایسا نہیں کرتے ہیں کہ پورا مال اپنا اکٹھا کریں کہ ہاں بھائی میرے حساب سے اتنا ہے، میرے پاس اتنے لاکھ روپے ہیں، میرے پاس فلاں بینک میں اتنا، فلاں بینک میں اتنا، گھر میں اتنے زیورات، فلاں فلاں فلاں، سب ملا کر کے اتنا لاکھ بنتا ہے، اتنے لاکھ، اتنے کی اتنی زکوٰۃ بنتی، ایسا نہیں نکالتے۔ بلکہ کیا کرتے، وہ اپنے ورکرز ہیں نا، وہ بونس دینا پڑتا تو کیا کرتے ہیں، ان کے واسطے کپڑے، تھوڑے بہت مٹھائیاں کے ڈبے، فلاں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہے نا، تھوڑے پیسے ڈال کر کے اس میں دے دیے، ان کا زکوٰۃ بھی ادا ہو گیا اور ان کا بونس بھی ہو گیا، ہے نا۔ تو اس قسم کی چیٹنگ کرتے ہیں، نہیں یہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ورکرز کو دنیاوی اعتبار سے کیا دے رہے ہیں، وہ دے رہے ہیں وہ آپ جانیں۔ زکوٰۃ کا جو سسٹم ہے وہ زکوٰۃ کے مستحقین کو، غربا کو، مساکین کو آپ کو دینا ہے۔ آپ کے رشتہ داروں میں غریب ہے، آپ کا بھائی غریب ہے، آپ اس کو دیجئے۔ آپ کا سالہ غریب ہے، آپ کے ماموں غریب ہیں، آپ کی بہن غریب ہے، آپ اس کو دیجئے، مگر غربا مساکین کو دینا ہے۔ اب اگر رشتہ داروں میں وہ ہے تو بے شک دیجئے، بڑی اچھی بات ہے، بلکہ ان کو ہی اولیت دیجئے، فوقیت دیجئے، رشتہ داروں میں غربا مساکین ہے، مگر زکوٰۃ مکمل نکالے، اس میں 1 روپیہ بھی کم نہیں۔ اگر 10,000 زکوٰۃ بنتی ہے پورے مال پر آپ کے کاؤنٹ کرنے کے بعد کہ 10,000 پورا نکلنا زکوٰۃ، 10,000 میں اگر 1 روپیہ بھی کم کرتے ہیں نا تو وہ نعوذ باللہ من ذالک اس رب سے آپ دھوکہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو دل کی بات کو جانتا، اب اس سے دھوکہ کر کیسے سکتے ہیں۔ اسی لیے میرے بھائیو، زکوٰۃ نکالیے، زکوٰۃ نکالیے، آپ کے مال کو پاک کرے گا یہ زکوٰۃ، صاف ستھرا کرے گا۔ آپ کے بچوں کے منہ میں جو غذا جائے گی، آپ کے منہ میں جو غذا جائے گی، آپ کے پیٹ میں جو غذا جائے گی وہ صاف ستھری ہوگی، ہے نا۔ اس سے آپ کی عبادتیں اللہ تعالیٰ بہترین خوش ہو کر قبول فرمائے گا۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔